الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صلوات بعد سورہ انعام سے ایک مختصر آیت تلاوت کی ہے میں نے. بڑی سادہ اور بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے خدا. فرمایا میرے حبیب محمد احمد محمود بتا دو دنیا والوں کو لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع کہ کائنات میں اللہ کے بغیر نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے. ولی بھی اللہ ہے اور شفیع بھی اللہ ہے. تعجب خیزیوں پر تو بات بعد میں کریں گے، لیکن پہلے دعوت فکر ہے صاحبان فکر کے لیے. ولی ہونا تو سمجھ میں آ گیا، ریت ہو ولی ہوتا ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے کہ میرے بغیر شفیع بھی کوئی نہیں. ہم نے تو رسول کو شفیع ان معانی میں تسلیم کیا ہوا تھا کہ جب ہمارے گناہ ہماری جسامت سے بڑھ جائیں گے تو ہمارا رسول ہماری شفاعت کرے گا خدا کی بارگاہ میں. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں شفیع ہوں، کبھی تنہائی میں خدا سے پوچھنا ضرور تو کس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ ظاہر ہے شفیع جو ہے تو پھر کسی نہ کسی دربار میں سفارش تو کرے گا. اب سوچنے والی بات میرے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں یہ ہے، وہ کہتا ہے میں ولی ہوں صرف اور کوئی نہیں. اور مولوی صاحب خود ہی کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلے کہتا ہے میرے بغیر ولی کوئی نہیں، پھر کہتا ہے ہم تین ولی ہیں. میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے اور انگوٹھی دینے والا ولی ہے. چکر کیا ہے؟ سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یا تو معاذ اللہ یہ فتویٰ دو خدا صبح کچھ کہتا ہے دوپہر کچھ، ظہر کے وقت کچھ، شام کے وقت کچھ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ جس کو وہ بنائے اسے ماننا ایسے ہے جیسے اسے مانا گیا ہو. سمجھ میں العظمت للہ. نقوی صاحب بات یہ ہے، لفظ ولی کتنا سادہ اور عام سا لفظ ہے. باخدا عوام تو عوام ہیں، بڑے بڑے علماء نہیں سمجھے مفہوم ولایت کو. اگر سمجھ لیتے یا علی کو ولی کہنا چھوڑ دیتے یا علی کی کسی بھی فضیلت کا انکار نہ کرتے. یعنی مسلسل علی ولی بھی ہے، یہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا، یہ تقرار بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ ولی رٹ لیا ہے، ولایت کے معنی معلوم نہیں. اور میں آج
اسی حقیقت پر آپ سے چند لمحے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ کی طبیعتیں آمادہ ہوں تو۔ کائنات میں جتنے مناصب ہیں، ابدیت سے لے کر ختم نبوت تک، ہر منصب خلقی ہے، یعنی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ واحد جی ولایت ایسا عہدہ ہے جو خلقی نہیں اور ربوبی ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ میں پوری جائیداد دیتا ہوں، کہیں دکھاؤ اللہ نے کہا مجھے نبی کہو، مجھے رسول مانو، مجھے معصوم کہو، نہیں، اپنا عہدہ جب بھی بتایا انما ولیکم اللہ، مجھے ولی کہو، تو جب عہدہ ہی اللہ کا ہے تو جس کو بھی یہ ولایت دے گا اس میں کچھ نہ کچھ اللہ والی جھلک تو نظر آئے گی نا بابا۔ نبی ہو نبوت نہ جھلکے، اور رسول ہو اور رسالت نہ ٹپکے، عبد ہو بندگی نظر نہ آئے، ممکن نہیں ہے نا۔ ولی ہو اور ربوبیت نہ جھلکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچنا چھوڑ دو، صرف سنو، سمجھ نہ آئے پوچھ لو۔ اگر سوچنے سے علی سمجھ میں آ جاتے تو پھر قبلہ تو پھر با جماعت بیٹھ کے کائنات سوچ کے حل کر لیتی کہ علی کیا ہے۔ سوچنے سے سمجھ میں نہیں آتا، بس مان لینے میں عافیت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، 3 ولی گنے، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور نقوی صاحب کبھی بھی آپ پورا قرآن پڑھیں۔ اب دیکھیں مفہوم اطاعت میں لفظ اطیعوا 2 بار لایا خدا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی، یعنی اطیعوا 2 دفعہ کہہ کے بتایا میری اطاعت اور قسم کی ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت اور قسم کی ہے۔ میری اطاعت عبادت تک جاتی ہے، ان 2 کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن جب ولایت کا کہا وہاں تقرار نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ ولیکم نہیں کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تاکہ پتہ چلے زمانے کو کہ جیسا میں ولی ویسا میرا رسول ولی، اور ویسا ہی انگوٹھی دینے والا۔ اور آپ سر اٹھاؤ، اللہ نقوی صاحب وہ ولی جو نظر نہ آئے۔ اب نہیں، اب مثال کے طور پر میں خطابت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں، آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے خطابت کے آئینے میں دیکھا ہے، میرا منصب جو یہی ہے۔ اب رسول ولی ضرور ہے لیکن دنیا میں رسول بن کے آیا، اس لیے اس کی ولایت بھی چھپی ہوئی۔ زمین پر من حیث الولی ولی بن کے صرف علی اترا۔ اللہ اللہ عظمت اللہ۔ ہاں اب جلی اور نبی دونوں کی ولایت جھلکے گی علی سے، اور یہی وجہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک وہی نبی باقی نبیوں سے زیادہ معزز کہلاتا ہے جس کو علی منہ لگا لے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا اور اللہ جانے کس کس کے سر سے کیا بن کے گزر گیا ہے یہ جملہ۔ سر اٹھاؤ، اولو العزم نبی، اولو العزمی ہے کیا؟ کون سا الگ سرخاب کا پر ہے؟ مثال کے طور پر موسیٰ کو ناز ہے کہ ہر نبی سے
فاصلے سے بات ہوتی ہے. میں توحید سے سرگوشیاں کرتا ہوں. میں کلیم الہی ہوں. یہ کیا ہے کلیمی؟ یہی طور پہ بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرنا اور اس سے باتیں. نہیں بابا نہیں، یہ بات ہی نہیں. اللہ نہ کل نظر آیا، نہ آج آتا ہے، نہ کل نظر آئے گا. جو آنے والے کل میں دکھائی دے سکتا ہے اسے آج بھی نظر آنا چاہیے. تو پھر یہ شرف کیا؟ بلکہ ابھی مجلس کے بعد چلے آنا میرے ساتھ ساتھ. تفسیر ہے قبلہ، نام ہے الصراط المستقیم، تفسیر کا نام. اور لکھنے والے آیت اللہ سید حسین بروجردی رضوان اللہ علیہ. ایک شہرہ آفاق نام ہے، جانتے ہو نا. وہ موسیٰ کی کلیمی پر بات کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ دیا ہے، اگر سنبھال سکو تو سنا دوں. طور سینا پہ بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں الطور جبل بالشام والسینا شجرۃ الجبل. وہ کہتے ہیں لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ طور شام میں ایک پہاڑ ہے اور سینا اس پہ ایک جھاڑی ہے، درخت ہے کہ جس سے بات ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں بات اتنی نہیں. ان کانت فی الحقیقت شجرۃ الولایۃ النوبۃ فی النجف الاشرف بل ورد فی الاخبار ان النجف هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى تکلیما واتخذ علیہ ابراہیم خلیلا وعیسی روحا. حقیقت میں کوئی جھاڑی نہیں، یہ ظاہری پہاڑ نہیں، یہ نجف میں اگنے والا شجرہ ولایت ہے. اور جس پہاڑ کی شہرت ہو گئی ہے وہ پہاڑ ہے کیا؟ وہی جبل نجف ہے کہ جس پر اللہ نے موسیٰ کو منہ لگایا، جس پر اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، جس پر بیٹھ کر اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، کیونکہ نجف والے کا قرب تھا. وہ کہتا ہے میں نے قریب کر لیا. نہیں نہیں حضور نہیں سمجھ میں آئی نا بات. ہاں شادباش، یہ بہت اچھا ہے. بجائے اس کے کہ منافقانہ رویہ اختیار کیا جائے، یہی کہہ دیا جائے کہ تشریح کی ضرورت ہے. نہیں سمجھے، اور یہی میری راحت ہے، اسی میں خوشی ہے. نماز پڑھتے ہو، پہلے نیت باندھنے کے بعد کیا کہتے ہو؟ اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. میں نے کوئی بڑا مشکل سوال کر دیا؟ بھائی ادھر نیت باندھیا آپ نے اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا؟ کبھی سوچا، کبھی پوچھا کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو اللہ کہا، پھر رحمان کہا، پھر رحیم کہا. یہ تین توحیدیں بیان کی گئی ہیں بسم اللہ میں. اللہ توحید ذات ہے، رحمان توحید صفات ہے، اور رحیم توحید افعال ہے. اللہ سے مراد منصب ذاتی ہے اور رحمان سے مراد منصب ولایت ہے اور رحیم سے مراد منصب نبوت ہے. قرآن آپ کے سامنے ہے. اللہ نبیوں کو رحیم کہتا ہے، رحمان نہیں کہتا، کیونکہ رحمانیت میں ولایت. اور جاؤ تحقیق کرو، کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف شیعہ کتابیں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابیں بھی، کہ رسول منبر پہ بیٹھ کر اویس قرنی کو یاد کرتے ہوئے اکثر ایک جملہ کہتے تھے. کیا؟ انی لاجد نفس الرحمان من قبل الیمن، کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دعا کیجئے گا، منزل بڑی نازک ہے. کفر و ایمان کی سرحد سے گزر کے بات کرنے لگا ہوں میں. کیا مطلب؟ کیا اللہ وجود رکھتا ہے؟ خدا سانسیں لیتا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں رسول انی لاجد نفس الرحمان؟ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ سے لے کر آقا خمینی تک یہ پوری 1000 سالہ تاریخ بند کی ہے میں نے جملے میں. یہ 1000 سال کا فاصلہ ہے. پورے 1000 سال کی علماء شیعہ کی ضمانت میری. جاؤ کتابیں دیکھو.
जाओ मुजतहिदीन से पूछो, उलमा से सवाल करो, तहकीक करो। हर एक ने लिखा कि नफस रहमानी से मुराद खुशबुए विलायत है, क्योंकि रहमान मनसब विलायत का है। अल्लाह वली भी है ना, उसकी विलायत में रहमानियत है। जिसको भी वली बनाता है रहमानियत से हिस्सा देता है, जुज़वी वली को थोड़ा हिस्सा, कुल्ली वली को पूरा हिस्सा। और दर हकीकत रसूल बताना ये चाहते थे कि मयार विलायत के जिस जीने पे उवैस है, नहीं, अभी आगे, अभी थोड़ा एक लम्हा सब्र। विलायत की जिस मंजिल पे उवैस खड़ा है, ना कोई था, ना है, ना होगा। देखो मुकेश जी, वली हैं कितने? 3, अल्लाह, दूसरे रसूल, तीसरे अली। आओ जरा उवैस की तीनों विलायतों में मयार देखो। अल्लाह की विलायत में मयार यह है उवैस का, रात होती है, दाएं बाएं देख कर कहता है हाज़े ही लैलतुल क़ियाम, आज की रात क़ियाम की रात है, पूरी रात क़ियाम में गुजर गई। दूसरी रात कहता है हाज़े ही लैलतुल रुकू, ये रकू की रात है, पूरी रकू में गुजर गई। तीसरी रात कहता है हाज़े ही लैलतुस सुजूद, ये सजदे की रात है, पूरी सजदे में गुजर गई। लोग कहते हैं एक रात सजदे में, कहते हैं क्या करूं, रात का ज़र्फ थोड़ा है, अगर क़यामत तक लंबी हो जाए एक सजदे में गुजार दूं। नहीं, अब हलालियों की तरह जागना और हलालियों की तरह सुन के फैसला करना। विलायत खुदा में ये मयार है उवैस का कि सजदे में रात गुजार देता है, रकू में गुजार देता है, क़याम में गुजार देता है। दूसरा वली कौन है? रसूल। रसूल की विलायत में ये मकाम है। रसूल के दांतों पे ज़र्ब का सुना यमन में, पत्थर उठाया, ज़क़मा ज़ाक़ल हबीब, ज़क़मा ज़ाक़ल हबीब, ज़क़मा ज़ाक़ल हबीब, तू भी चख वो लज्जत जो हबीब ने चखी। रसूल को ज़र्ब लगी थी, उसने 32 निकाल फेंके। ये मयार है विलायत नबी में। नहीं, अब या तो खोलो वो दरीचा, मैं खुद आऊं तुम्हारे दिमाग में। अल्लाह की विलायत में ये मकाम, एक सजदे में रात। नबी की विलायत में ये मकाम, नबी को ज़र्ब लगे, वो 32 ही निकाले। अली की विलायत में क्या मकाम है? यही सजदे में रात बिताने वाला उवैस नमाज ज़ोहर के लिए वुजू की तैयारी कर रहा है, गर्द गुबार उठा, कहता है कैसा है गुबार, तुम्हें पता नहीं? अली का लश्कर गुजर रहा है, सिफीन जा रहा है लड़ने के लिए, आफ्ताब दीवार पे दे मारा, कहा नमाज लड़ने जा रही है, मैं क्या कर रहा हूं यहां? पल्ले पड़ी है बात? नहीं, वो जो एक सजदे में रात गुजार देता था, आज सजदे वार दिए अली पर। तीनों विलायतों में ये इखलास था। रसूल कहते हैं इन्नी लाजिदु नफसर रहमान मिन क़िबल यमन, यमन की तरफ से रहमान के सांसों की खुशबू आती। छोड़ दूं? नहीं, अब बस, अब मुश्किल खत्म, अब आसानी है क़िबला। हसन साहब, मैं आपके आने से पहले यही समझा रहा था, उलूहियत है, रहमानियत है, रहीमियत है। उलूहियत ज़ात है, रहमानियत विलायत है, रहीमियत नबूवत है। इसलिए मेरे नबी के बारे में बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, रसूल को रहीम कहा। हाँ, ये नबूवत है इसकी। जब रसूल वली बनेंगे उनमें भी रहमानियत कुल्ली आ जाएगी। तो अब जिसको भी अल्लाह वली बनाएगा, जितना भी वली बनाएगा, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी की विलायत छोटी, किसी की बड़ी,
کسی کی محدود، کسی کی لاحق، کسی کی مشروط، کسی کی مطلق، کسی کی مقید، کسی کی کلی. تو جتنی ولایت اتنی اس میں رحمانیت. اب ولی کا رابطہ رحمانیت سے ہے، رحیمیت سے نہیں. اب آپ دیکھ لو کہ خضر چھوٹا سا ولی تھا، 3 کام جو اس ولی نے کیے، موسیٰ جیسے بڑے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیسے کیے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بسم اللہ. کیونکہ ولی کا رابطہ رحمان سے تھا، اس نے چاہا، ولی نے کر دیا. اب پہلے تم علی اور ولی اللہ پڑھنے والے بتاؤ علی کی ولایت کتنی ہے؟ بولو. شادباش. عالمین پر وہ رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، علی امام العالمین، تینوں کی سرحد عالمین. وہ عالمین کا رب، یہ عالمین کی رحمت، یہ عالمین پر ولی. تو پھر عالمین پر اس کی رحمانیت پھیلی ہونی چاہیے جو صفت رحمان میں ہے. وہ ساری ہونی چاہیے علی میں. ہونی چاہیے یا نہیں؟ بے شک تو کہہ دیا ہے، لیکن میں بھی امتحان لیتا ہوں نا. ہاں ہاں کہ بے شک کہہ کے مکرتا کون ہے اور واقعی پکا کون رہتا ہے. اب میں قرآن سے پوچھوں گا نقوی صاحب کہ رحمانیت کیا ہے، تو قرآن جو رحمانیت بتائے وہی علی میں ہونا چاہیے، یا پھر ولی نہیں. تو یا آج کے بعد علی کو ولی نہیں کہو گے، یا پھر جو صفت رحمان میں ہے وہ علی میں ماننا ہوگی. پوچھیں قرآن سے کہ رحمان کیا ہوتا ہے. ایک آپ کے کہنے سے تو میں نہیں بتاتا. اچھا میں حضور یہ آیت آپ نے پڑھ دی، اسے میں نہیں پڑھتا اور پڑھ دیتا ہوں. رحمان کی ایک صفت ہے قرآن میں. میں نے حضور قرآن کھولا، واقعہ نظر آیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا. مریم چشمہ شرق پہ نہانے گئی، حجاب بنایا، جبریل مثل بشر بن کے پہنچ گیا. کیا کہہ رہی ہے مریم؟ انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا. اے آنے والے اگر تم متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. نہیں نہیں نہیں، اب یا اٹھ جاؤ، میرے سر کا پھوڑا نہ بنو. بیٹھے ہو تو پھر حقیقت کو روبرو سمجھو، تولو میزان عقل میں. قرآن نے بتایا ڈر کیا ہے مریم کو، یا جان کا یا ناموس کا. قرآن نے بتایا جہاں جان پر یا عزت پہ بن جائے تو مدد رحمان سے مانگی جاتی. اللہ اکبر. جناب مریم کو یا ناموس کا خدشہ یا جان کا ڈر، اور کہہ رہی ہیں اعوذ بالرحمن، رحمان کی پناہ چاہیے. یا علی کو ولی نہ کہو، ورنہ جب جان اور ناموس پہ بنائے تو پھر یا علی ادرکنی کہنے میں دیر نہ کرنا. دیکھو بھابی ناراض نہیں ہونا، صلوات بڑی عبادت ہے، دل میں جتنی مرضی آئے پڑھ لیا کرو. یہ آواز بلند بار بار پڑھانے کا مقصد ہے کہ تم اتر آؤ، ہم سونے لگے ہیں. نعرہ جگاتا ہے، صلوات سلاتی ہے، بابا بات ہے پکی سیدھی سی. یہ دیکھا، یہ صرف یہاں تک نعرہ لگا. یہ ادھر والوں کا رحمانیت میں حسنین صاحب جو صفتیں ہیں وہ علی میں ہونا چاہیے، کیونکہ رحمانیت کی تجلی کا نام ہے ولایت، اور اسی سے ہے انما ولیکم اللہ.
بات بولی تو نہیں؟ یہ پہلی صفت تھی رحمان کی. تھکے نہ ہو تو اور بتاؤں؟ سر اٹھانا. پھر وہ کہ شاہ جی بڑا مسئلہ ہے آج کل علماء کے درمیان بڑا تذبذب پایا جاتا ہے، اور لیجئے میں چٹکیوں میں حل کرنے لگا ہوں، یہ بچے بھی سمجھ لیں گے. انہی جناب مریم کی بات ہے. عیسیٰ ہاتھوں پہ ہے، سوچتی جا رہی ہے میں صرف باقرہ نہیں، میں تو بطول بھی ہوں. اور اللہ نے بطول کو ماں بنا کے قبیلے کی طرف روانہ کر دیا. اگر کسی نے میرے کردار پہ انگلی اٹھا لی میں تو جیتے جی گڑ جاؤں گی زمین میں. ہے کیا؟ پڑھ قرآن، لے آ منبر پہ. آواز قدرت آتی ہے. مریم گھبراتی کیوں ہے؟ جہاں کوئی بشر نظر آئے تمہیں تو بس کیا کرنا؟ قولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. کہہ دینا آج میں نے رحمان کے لیے منت مانی تھی، میں نے منت کے جواب میں روزہ رکھا ہے. منڈی والوں قرآن نے بتا دیا کہ منت مانی جاتی ہے رحمان کے نام سے. یا علی کو ولی کہنا چھوڑو یا اس کی منت پہ انگلی اٹھانا چھوڑو. ارادے کیا ہیں؟ ناموس اور جان کے خطرے کے وقت ولی کو بلاتے ہیں، منت ولی کی مانتے ہیں. جو ولی نظر آئے اس کی منت مان لیا کرو. ہاں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن اجازت دیتا ہے کہ منتوں کا تعلق رحمانیت سے ہے. یہی سورہ مریم. یوم نحشر متقین الی الرحمن وفدا. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم متقین کو رحمان کے پیش کریں گے. اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات بابا یہ نہیں؟ جی ہاں، قیامت کے دن پیشی رحمان کی ہے، اور کہہ وہ رہا ہے جو رحمان بھی ذات ہے. نشرو، ہم حشر کریں گے، ہم پیش کریں گے جو رحمان ہو کے کسی اور رحمان کی بات کر رہا ہے. ہاں علی کی پیشی ہے، حساب صاف رکھ کے جانا. ہاں کیونکہ جب علی کے سامنے جانا ہے تو اس نے جھانک کے ہمارے لوح دل کو پڑھنا ہے کہ کہیں میرے بارے میں شک کی لکیر تو نہیں ہے. کہہ تو رہے ہو کہ پڑھتے رہو، میرا پٹرول تو فراہم ہی نہیں کر رہے تم. آپ نے یہ کہا کہ علی کا ملنگ نہیں، تو اب میرا دعویٰ بھی سن لو. آیت وہ سنانے لگا ہوں، موالی کو عرش نظر نہ آئے، علی کے منکر کو یہیں دل کا دورہ نہ پڑ جائے تو مجھے علی کا ملنگ نہ کہنا. بسم اللہ، جو رحمان کرے حضور وہی ولی کرے. رحمانیت ہی مولوی صاحب ولایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے حضرت سے وعدہ کیا ہے، دعا کیجئے گا کہ مولا میرے وعدے کا بھرم رکھے، اور یقیناً ہوگا. ہاں آنکھ بند کر کے یقین ہے مجھے والی نجف پر. ہاں
इंशाअल्लाह तुम्हें अभी अर्श नजर आएगा। मैं आज पढ़ने लगा हूं, लिखना लौहे दिल पर, सूरह मुल्क। कौन सा सूरा? मुल्क। अवलम यरौ, ध्यान में रखना, रहमान ही वली होता है, वली में रहमानियत होती है। अवलम यरौ इला तैरे फौकहुम साफातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमानु इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमानि इनल काफ़िरूना इल्ला फ़ी गुरूर अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नफ़ूर। अल्लाह कहता है क्या तुम देखते नहीं कि हवाओं में जो परिंदे उड़ते हैं, कभी पर फैला लेते हैं, कभी समेट लेते हैं, रहमान के सिवा कौन है इनकी हिफाजत करने वाला? अल्लाह हु अकबर। मायुम से कहून्ना इल्ला, नहीं बात आगे है, अभी लंबी आयत पढ़ी थी मैंने। आयत किबला एक है और इसमें रहमान के मनसब 3 बताए गए। सुनो और रात को जन्नत की सैर करो। मायुम से कहून्ना इल्ला रहमान, फरमाया सिवाय रहमान के कोई नहीं इनको फजाओं में रोकने वाला। रहमान ना होता तो परिंदे गिर पड़ते। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, रहमान ही तो है जो हर शय को देखने वाला है, जो हर शय पे बसीर है। सर उठाओ और मैदान में निकलो, आंखों में आंखें डालो, तुम्हारी जुर्रत रिंदाना की खबर हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई तो हो जो मेरी जुबान को टोके, कोई तो मैदान में निकल कर मुझसे अपने इल्म का सिक्का मनवाए। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, बात करो या रद्द करो या रद्द हो जाओ। कुछ तो करो या तरदीद पेश करो, या रद्द हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, फरमाया रहमान के बगैर कौन है जो तुम्हारा लश्कर बन के तुम्हारी मदद करता है? जी अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंद, जुंद लश्कर को कहते हैं, यंसुरुकुम जो तुम्हारी नुसरत करता है, तुम्हारा लश्कर बनकर अकेला होने के बावजूद। लश्कर का हसन साहब काम क्या है? लड़ना, मरना, मारना, गिरना, गिराना, काटना, हटाना। इन सब चीजों के लिए जिस्म चाहिए, हाथ चाहिए, बाजू चाहिए, बदन चाहिए। या जिस्म वाला अल्लाह दिखा या वो जिस्म ढूंढ जिसके बदन को वो अपना बदन कह रहा है। सार उठाओ, सार उठाओ। अभी एक हिस्सा बाकी है, अभी एक हिस्सा बाकी है। पहले पीर बुके शाह जी क्या कहा था? ये जो परिंदे कभी पर फैला लेते हैं फिर समेट लेते हैं, रहमान के सिवा कौन है जो इन्हें गिरने से बचाए? फिर कहता है अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, रहमान के बगैर कौन है जो तुम्हारा लश्कर बन के तुम्हारी हिफाजत करता है? तवज्जो, आगे कहते हैं अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन नफ़ूर। फरमाया अगर रहमान अपना रिज़्क़ लो रोक ले तो रिज़्क़ किससे लोगे? समझ में आ रही है बात या नहीं? बिस्मिल्लाह। ये बुके शाह जी, ये बांटना क्या होता है? ये बांटना क्या होता है? इस छोटी मंजिल पे मेरे मौला को तलाश कर रहे हो? बांटना है क्या?
یہ پیر بکے شاہ جی 9 محرم کا سارا دن نیاز پکتی ہے, شب عاشور ساری رات پکتی ہے, اور 10ویں کو اگر مجھے کہیں کہ بلا بانٹ دیں, میرا حصہ کیا ہے اس میں؟ پیسہ بکے شاہ کا, دیگیں ان کی, لنگر ان کا, نیاز ان کی, میں فقط بانٹنے والا. کھا تو بکے شاہ کر رہے ہو, سر اٹھاؤ, وہ بانٹنا میرے علی کی عزت نہیں. اللہ کہتا ہے ان امسا کا رزق ہوں, جو کھا رہے ہو وہ رحمان کا رزق ہے. اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ کسی کے چہرے پہ کوئی شکن تو نہیں, کوئی ناراض تو نہیں بیٹھا؟ بس ایسا ہے میرا ولی بھائی, یہ ہے میرا علی, بارے میں ہے تو اپنا لے ورنہ ڈھونڈ لے. اب قصور تیرا بھی نہیں, تو کبھی ننگے کو ولی کہتا ہے, اور پھر جب دیکھتا ہے کہ علی بھی اسی پیمانے کا ولی ہوگا, نہیں نہیں, علی تو جلی کے پیمانے کا ولی ہے. جو پتہ نہیں رکھتا وہ کہتا ہے جو رزق کھا رہے ہو یہ تو رحمان کا ہے, اگر وہ روک لے میں ہی ارزقکم, دے گا کون تمہیں؟ جی یہ تو ولی کا کھا رہے ہو, یہ علی کا ہے, اور براہ راست حسنین صاحب علی کا ہی نہیں, علی کی زوجہ کا مہر ہے. اللہ اکبر. نہیں نہیں, گھر جا کے سوچنا. پیر بکے شاہ جی, میری بیوی کے مہر میں 1 مربع زمین لکھی ہو اور میں کسی نوکر کو دے دوں, کھاؤ, شکایت میری کرے, گلا میرا کرے, شک مجھ میں کرے, حق ہے نہ پوچھنے کا, میری بیوی کا مہر کھا کے مجھ سے نمک حرامی, اور شرق سے غرب شمال سے جنوب تک اولوں میں رنگ بو میں آدم کے نااہل بیٹو, مہر بھی علی کی زوجہ کا کھاتے اور بھونکتے بھی علی کو. ایمان سے کہنا, عرش نظر آیا کہ نہیں؟ تو اپنے نعرے کا حساب کاٹ کے جو باقی بچا میں نے معاف کیا. چلیے, آپ نے نعرہ لگایا, میں روکنے لگا تھا, مگر ایک آیت اور پڑھتا ہوں. راز کی بات بتانے لگا ہوں منڈی والوں, مجھ جیسا خیر خواہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ مفت میں خیر خواہی. ہاں بخدا میں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں کا خیر خواہ ہوں, چاہتا ہوں کہ کسی غلط پھندے میں نہ پھنسو. آؤ آج تک حسنین صاحب مولوی نے ہمیں یہی بتایا, یہ کیا کیا شیطان نے چکر میں ڈالا, یہ کیا کیا شیطان نے چکر میں ڈالا. آؤ, قرآن کی ضمانت ہے, شیطان کی اللہ سے دشمنی نہیں ہے. میں کسی حجرے میں بات کر رہا ہوں, گھڑے میں منہ ہے میرا, کان میں سرگوشی پھونک رہا ہوں, ممبر کی بلندی ہے 3.5 فٹ کی, سپیکر ہے, ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہا ہوں. الحم سے والناس تک پورے قرآن میں ایک آیت دکھاؤ اللہ نے کہا شیطان میرا دشمن ہے. اس کے برعکس پڑھو سورہ انبیاء, لے آؤ قرآن, اللہ کہتا ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کہ شیطان تو رحمان کا دشمن ہے.
शैतान शैतान यज़दान से नहीं मोड़ता, रहमान से मोड़ता है। रहमान का दुश्मन है, जी हाँ, उसका काम ही एक है, अली तक न जाने दे। जी मैं फिर अर्ज करता हूँ, बल्कि आपकी इस बात पर एक बात और भी कह देता हूँ। आप नकवी साहब कुरान को पढ़ें, कदम कदम पर अल्लाह कह रहा है ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, खबरदार शैतान के नक्शे कदम पे न चलना, शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। और जब मैंने शैतान के नक्शे कदम टटोले मौलवी साहब, तो शैतान ने काम ही दो किए हैं जिंदगी में, या 6 लाख साल इबादत की। अब इबादत से तो अल्लाह रोक नहीं सकता। या सामने की बात है, नहीं या लिखवा के ले आओ किसी मौलवी से फतवा कि अल्लाह ने इबादत से रोका है, लिखवाओगे? कोई नहीं। तो फिर ये क्या है ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलो। यानी या उसने नमाजें पढ़ी हैं, क्या नमाजों से रोका अल्लाह ने? 6 लाख साल की बंदगी से रोका? नहीं, इससे तो रोका नहीं। हसनैन साहब, एक मौका आया, अल्लाह का तो बड़ा पुजारी रहा वो लाखों साल, एक मौका आया, अल्लाह ने कहा आज मेरे साथ साथ मेरे नायब का भी एक सजदा है। अब आमाल में कमी नहीं रखता था, आज तौहीद को आड़ बना के कि मुवहिद होके आदम को कैसे झुकूं, आज शैतान ने बता दिया कि दुनिया वालों मेरे अमल में कमी नहीं, मैं बद अमल नहीं बद अकीदा हूं। मेरे अमल में कमी नहीं, अकीदे में कमी है। और आप देख लो, बस हसन साहब मैंने रोक ली बात, सबक उतना ही अच्छा जो याद रह सके, हैं? आगे दौड़ और पीछे चौड़ वाला मसला भी नहीं होना चाहिए। अब देखें, 2 पार्टियां थी ना, एक आदम को झुक गई पार्टी और एक नहीं झुकी है। इन एक ने कहा जब अल्लाह कह रहा है कि मेरे नायब को भी झुको, क्यों कह रहा है ये सोचना हमारा काम नहीं। और दूसरी पार्टी ने क्या कहा, तुझे झुकने वाली पेशानी, इस बंदे को कैसे झुके है? इन अपने जैसा बल्कि अपने से भी कम मान के नहीं झुका। जो तुम्हारे 8वें इमाम का एक जुमला, तुम्हारा 8वां इमाम फरमा रहा है मसलुल मोमिनीना फी क़बूल विलायत अमीरुल मोमिनीना का मसलिल मलाइकति फी सुजूद ले आदम व मसल मन अबा विलायतहु का मसल इब्लीस। फरमाते हैं जिसने अली की विलायत को माना उसकी मिसाल उन फरिश्तों की है जो आदम को झुके, और जो अली की विलायत को सोचने लगा उसकी मिसाल इब्लीस की है। जिन्होंने अली की विलायत को माना वो फरिश्तों की मिसल, जिसने सोचा इब्लीस की मिसल। और पार्टियां मैंने दोनों दिखा दी, जो दिल में आए चुन लो। हो जाए फरिश्तों से मिलना है तो बिस्मिल्लाह, उधर जाना है तो माशाअल्लाह। हाँ, एक तरफ की पार्टी और शैतान की। हाँ, और यही से हसनैन साहब 2 तौहीदें बन गई, एक रहमानी तौहीद, एक शैतानी तौहीद। और उसी दिन से पता चला
کہ رحمان جب تجلی کے پیکر میں آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں. اور بس سمیٹوں میں بات کو. دو لفظ دو کہے تھے میں نے آیت میں، بات ایک پہ ہوتی رہی. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. میرے بغیر نہ کوئی ولی نہ کوئی شفیع. تو مولوی صاحب اللہ نے فیصلہ نہیں کر دیا ولی کے ساتھ شفیع کہہ کر کہ جو ولی ہوتا ہے شفیع بھی وہی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نہیں، میں پچھلے سال کہہ کہ جا چکا ہوں، بھول گئے ہو تو بات دوسری ہے. ہر شب جمعہ حدیث کسا میں پڑھتے ہو کہ جب حسین آ کے اجازت مانگ رہا ہے نانا سے، نانا میں چادر کے نیچے آ جاؤں، تو سلام کا جواب کیسے دیا؟ علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی. اے میری امت کی شفاعت کرنے والا، یعنی بتا دیا نبی نے جو ولی ہوتا ہے وہی شفیع ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا ہم نے امید اپنے نبی سے باندھی ہوئی ہے کہ وہ شفاعت کریں گے اور یقیناً کریں گے، لیکن رسول اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والا. کیوں؟ اللہ اکبر. جو پہنچ رہے ہیں حقیقت تک یقیناً وہ لائق تحسین ہے، جو نہیں پہنچے ان کے لیے یاد دہانی کا بندوبست میں کیے دیتا ہوں. کچھ اشارے قرآن میں ہیں، کچھ تفاسیر میں، کچھ حدیث میں، کچھ کتب مقاتل میں. اب ظاہر ہے کتابوں میں ایک جگہ بنا بنایا مضمون تو لکھا ہوا ہوتا نہیں، کوئی جملہ کہیں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، کوئی لفظ کہیں سے لینا پڑتا ہے. ان ساری چیزیں جن کا میں نے نام لیا دیکھو گے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ روحوں سے وعدہ لیا اللہ نے اپنی ربوبیت کا، میرے نبی کی نبوت کا، 12 کی ولایت کا، اور اس کے بعد ہر منصب کے لیے قبلہ منبر ہوتا ہے، اور منبر کا تعلق ازل سے ہے ہی ولایت سے. ہاں اب آپ نے یہ منبر کیوں بنایا؟ ولایت کا مداح یہاں بیٹھ کر ہم سے ولی کی باتیں کرے گا. وہاں اللہ نے سایہ عرش میں ایک نور کا منبر لگایا، اس پر ایک نور کا تاج بنایا، وہ رکھ دیا. تاج بڑی شے ہوتا ہے، پھر نور کا بنا ہوا، اور پھر اس کا نام رکھا کہ یہ شفاعت کا تاج ہے. مجھ سے نہیں کہا، آپ سے نہیں، آدم سے خاتم تک نبیوں کی صف کھڑی تھی. نبیوں ہے کوئی اس تاج کا خریدار؟ بخدا پوری کوشش کیا کرتا ہوں کہ جو کتاب میں ہو وہی پہنچایا جائے، آپ تک تصرف نہ کیا جائے. پوری کوشش ہوتی میری. میں نے یہی دیکھا کہ 1,24,000 ہاتھ بڑھے تاج لینے کو. یا رسولی علی رسلکم، یا رسولی علی رسلکم، اے میرے رسولو اپنی جگہ پہ رک جاؤ. یہ نبوت نہیں ہے جو مفت میں مل جائے گی، یہ رسالت نہیں ہے جو ایسے عطا ہو جائے گی، یہ عصمت نہیں، یہ شفاعت ہے، اس کی قیمت ہے. پالنے والے کتنی؟ فرمایا قطار بناؤ، ایک ایک نبی جائے. وہیں رجسٹر بھی ہے، کھول کے دیکھے. ایک صفحے پہ ایک شرط ہے، جس کو ساری شرطیں قبول ہوں تاج لے لے. آدم بڑھے، پہلے صفحے سے جسم کانپا. پالنے والے بہت مہنگا ہے یہ تاج. نو آگے آئے، دوسرے صفحے سے پروردگار میری قوت خرید سے زیادہ. ابراہیم پڑھنا، سورہ انبیاء میں ذکر ہے، نبی بڑھ رہے ہیں. ایوب کی باری آئی، قرآن کہہ رہا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر دیکھا. کیوں؟ کافی دیر کھڑا رہا، لیکن ایک صفحہ ایسا آیا ایوب کے تھر تھری آ گئی. پالنے والا اس قیمت پہ نہیں لے سکتا میں.
میری قوت خرید سے بھی باہر ہے یہ تاج. اب عیسیٰ تک منڈی والوں سارے نبی الگ ہو گئے. پڑھنا کتابیں, پوچھنا علماء سے. تیرا میرا رسول عرش کی دائیں جانب سائے کے نیچے کھڑے ہیں, سوچ رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اچانک عالم انوار میں سے ایک روح آگے بڑھی. بچپنا نظر آتا ہے روح کا. بلا تشبیہ ہاتھ پکڑا. نانا نانا مشیت دیکھ رہی ہے, تقدیر کو انتظار ہے, نبیوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں. نانا کس انتظار میں ہو؟ یہ شفاعت کا تاج آپ لے لو نا. نانا یہ آپ کے لیے بنا ہے. نانا یہ آپ کو بہت خوبصورت لگے گا. رسول جھکے, ماتھا چوم کے کہا حسین میرے لال, تیرے نانا میں امتحان دینے کا حوصلہ تو ہے, لیکن اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ سامان تیرے نانا کے پاس نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم یہی لفظ ہے, بڑی بے نیازی سے حسین بڑھے, بلا تشبیہ جھک کے تاج اٹھایا, پنجوں پہ اٹھ کے نانا کے سر پہ تاج رکھا. کہا چشم بددور تاج لے جاؤ تم, اس کی شرطیں جانے حسین جانے. نانا حسین کس لیے ہے؟ اللہ اکبر, العظمت للہ, اجرکم اللہ. اللہ کی شرطیں جانے اور حسین جانے. آواز قدرت آئی رونے والوں, کوشش کر رہا ہوں چھوڑ چھوڑ کے بس ضروری باتیں بتاؤں آپ کو. حسین صمد بالذات میں ہوں, بے نیاز میں ہوں. اتنی بے نیازی نہ کر, پڑھ لے شرطیں. سجدہ کیا فضائے بسیط میں حسین کے نور نے. پروردگارہ تو نے کائنات میں ایک حسین بنایا ہے, حتیٰ کہ تو نے 14 میں بھی دوسرا حسین نہیں بنایا. پالنے والے تجھ سے زیادہ میرے مزاج کو کون سمجھے گا؟ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں مشکل ہوں تو نانا کو تاج دے کر واپس لے لوں. نہیں پالنے والے, اب شرطیں مشکل ہیں یا آسان, اب جو بھی ہے دیکھی جائے گی. بس بھائی سیدو غیر سیدو, وقت گزرتا رہا, زمانے گزرے, صدیاں, ہزاروں سال, رسول کا زمانہ. حسن حسین مسجد نبوی کی جانب رواں ہیں. نانا کا آواز سنے, حسن گزر گئے. حسین جانا چاہتے تھے, بلا تشبیہ کسی نے ہاتھ پکڑ لیا حسین کا. دیکھا تو جبریل. کیوں روکا؟ میرے آقا زادے میری ضرورت, میں تیرا جھولا جھولانے والا نوکر, میں روک سکتا ہوں تجھے؟ حکم الہی سے روکا. کیوں؟ یاد ہوگا آپ کو عالم ارواح میں آپ نے تاج شفاعت نانا کے سر پہ رکھا تھا. ہاں جبریل یاد ہے. تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ نے اس دن دستخط نہیں کیے تھے. ہاں جبریل یہ بھی نہیں بھولے ہم. اللہ نے رجسٹر دے کے بھیجا ہے کہ امتحان کے موسم قریب آ رہے ہیں. حسین سے کہو کہ شرطیں پڑھ لے, دستخط کر دے. بس رونے آئے ہو تو 2 منٹ میری طرف دیکھنا. بلا تشبیہ ورق الٹا حسین نے, مسکرائے دستخط کیے, پھر الٹا, مسکراتے جاتے ہیں, لکھتے جاتے ہیں, ہنستے جاتے ہیں, دستخط کرتے جاتے ہیں. آخری صفحہ آیا. اللہ جانے منڈی والوں کیا تھا. ایک جھٹکا لگا حسین کے بدن کو, ٹھنڈی سانس لے کے میرے مولا نے دستخط کیے. لے جبریل رجسٹر. جبریل چلا گیا. تاریخ بتاتی پھر حسین گھر نہیں آئے, روتے ہوئے شہر سے باہر نکلے. نماز ختم ہوئی, حسین کہاں ہے, حسین کہاں ہے. صحابہ دوڑے. کتابیں بتاتی ہیں سلمان نے دیکھا شہر سے کافی باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھے ہیں حسین, آنسوؤں سے زمین, پتھر بھیگے جا رہے ہیں. کیوں رو رہے ہو حسین؟ وہاں نانا بےتاب ہے, ماں کو انتظار ہے, بہن کا کلیجہ پھٹنے والا ہے. نانا یہاں سوال نہ کرنا مجھ سے, کیونکہ جتنی بار مجھے جواب دوں گا اتنی بار مجھے ذبح ہونا پڑے گا. وہی لے چل جہاں سارے جمع ہیں, تاکہ سب کے سامنے ایک ہی بار بتاؤں اپنے رونے کا سبب. آ گیا حسین گھر میں, بس چھوڑ دیا سارا مضمون, آخری بات کہنے لگا ہوں. اب ذرا تصور کرو جب حسین روتا ہوا گھر میں آیا ہوگا, منظر کیا ہوگا؟
جیسے نشیب کی طرف پانی آئے. نانا نے دوڑ کے سینے سے لگایا, کئی بار گلا چوما. بابا پیشانی چومتا ہے. ماں رخسار, کیوں رو رہے ہو حسین, کیوں روتے ہو حسین؟ منہ سے کچھ نہیں کہتے, کبھی کبھی بہن کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے روتے کلیجہ تھام کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں حسین. العظمت للہ. جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے اس کے لیے جملہ. کبھی کبھی بہن کو دیکھتے ہیں روتے روتے زمین پہ, حسین میری جان جلدی بتا, نانا کا جگر پھٹنے والا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ نانا عالم ارواح میں تاج والی بات یاد ہے؟ ہاں حسین کچھ بھی نہیں بھولا. نانا آج رجسٹر آیا. میری جان شرطیں سخت تھیں. نانا میں شرطوں کی سختی پر نہیں رو رہا. نانا تیری نبوت کی قسم, میں نے وطن چھوڑا میں نہیں رویا, میں نے احرام توڑے میں نہیں رویا, میرا پانی بند ہوا میں نہیں رویا, میرے عباس کے بازو کھٹے میں نہیں رویا. نانا میرے اکبر کے برچھی لگ گئی میں نہیں رویا. نانا میری لاش پہ گھوڑے دوڑے میں نہیں رویا, میرے خیام جلتے رہے میں نہیں رویا. تو رسول ماتم کر کے کہتا ہے پھر اس سے بڑی شرط کیا تھی, پھر کیوں روتا ہے؟ نانا یہ ساری شرطیں مجھ سے تعلق رکھتی ہیں. میں نے ایک دستخط ایسے کیے ہیں جس کا تعلق کسی اور سے ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو لکھ دیا ہے. آگے حصے دار کی مرضی وہ مانے یا نہ مانے. حسین کون سا حصے دار؟ لکھا کیا ہے؟ منہ سے کچھ نہیں بولے. اب روتے ہوئے زینب کا چہرہ دیکھا. اب کی بار دیکھنا تھا, باہیں پھیلا کے بلا تشبیہ زینب دوڑی, دوڑ کے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. کہا میں سمجھ گئی ہوں, تو نہ رو. میری چادر جانے شام کا بازار جانے, میں ننگے سر بازاروں میں بھی جاؤں گی, میں پیریدہ دربار بھی دیکھوں گی. ماتم حسین. اللهم صل على محمد